محترم جامی صاحب سے استفادہ کرتے ہیں۔ حضور 41 سال کی عمر میں حضرت امام غزالی نے دنیا کا نچوڑ نکال دیا، جاہ و منصب دیکھ لیے اور راہ خدا میں ایک طرح سے ترک دنیا کر دیا اور اس کی سرگزشت لکھی۔ اس سلسلے میں روحانی اسفار ایسے ایسے کیے، حیرت ہوتی ہے۔ آپ ارشاد فرمائیے یہ جو تغیر آیا ان کے ہاں، اس کے اسباب کیا تھے اور کس طرح یہ انقلاب آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس انقلاب پر باقاعدہ کتاب لکھی، المنقذ من الضلال۔ اچھا، گمراہی سے بچانے والی کتاب۔ اللہ اکبر۔ اس میں اپنے بنیادی طور پر انسان کی فطرت باطنیہ کو موضوع بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی انسان اپنی باطنی فطرت کے اعتبار سے کتنا اعلیٰ جوہر لے کر آیا ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کا ٹائٹل اس کو دیا گیا، اگرچہ یہ یا کوئی حلول والی نہیں ہے، لیکن یہ شرافت و عزت کا وہ گہرا استعارہ ہے کہ جس کی تعین عقل و وہم نہیں کر سکتا۔ یہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا والا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ٹھیک۔ یہ جو انسان کے اندر، کچھ انسان تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ فطرت تو رہتی ہے لیکن ان پر ماحول کے، حالات کے، موسم کے اثرات رہتے ہیں، لیکن فطرت چاہ رہی ہوتی ہے کہ کہیں آزادی کا موقع ملے۔ واہ۔ اور شاید اللہ تعالیٰ یہ شعلہ بھڑکے، یہ شعلہ بھڑکے۔ اب کوئی سمجھ سکتے اس شعلے کی اتنی شدت کیوں ہوئی اور آپ نے سارے حصار کو کیسے دوڑا اور سارے انعامات و اعزازات و تکریمات کا یہ جو اتنا گہرا رنگ تھا اس سے آپ نے چھلانگ کیسے لگائی؟ بڑا مشکل کام ہے۔ یہاں ایک مثال کے طور پر شاید بات سمجھانا آسان ہو، جس بندے کو حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ کے یہ احساس تھوڑا سا بھی ہو جائے نا کہ اللہ کا اور میرا ربط کس نوعیت کا ہے، سبحان اللہ، سبحان، اس ربط کی کیفیت کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اگر کسی کی ماں گم ہو جائے اور اس کو یہ پتہ چل جائے کہ ماں کو میں تلاش کر سکتا ہوں، سبحان اللہ، تو قبلہ نظامی صاحب اس بندے کے اندر کیا جنون ہوگا، کیا بات، کیا رنگ ہوگا۔ وہ ہر طرح کی آخری چوٹی کا زور لگا کر جان کی بازی کھیل کر ماں کو تلاش کرے گا۔ بے شک، چونکہ ماں کی ممتا کے ساتھ اس کا اتنا ربط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب انسان کی فطرت کو یہ کرنٹ محسوس کرایا جاتا ہے تو اس کے لیے یہ سارے تعیشات، یہ ظاہری نعمتیں، مراعات، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ یہی لگتا ہے کہ امام غزالی کی اب فطرت بیدار ہوئی۔ اب جیسے وہ بیدار ہوئی تو انہوں نے پھر پسند کیا کہ میں اپنی پوری داستان لکھوں، اپنی ساری باتیں بتاؤں۔ انسان کیوں زہر پر اٹکا رہتا ہے، کیوں مادی پرست رہتا ہے، کیوں جسم کے تقاضوں کی تکمیل پر ساری زندگی گزار دیتا ہے، وہ روحانی مقامات، روحانی لذتیں، باطنیت کے اس شرف کو کیوں نہیں محسوس کرتا۔ اس کے لیے اس آئیڈیا کو لے کر آپ کہتے ہیں میں ہر طرف گھوما پھرا۔ پہلے تو میں عقلی دلائل سے ذرا چیزوں کو پرکھتا رہا، جب میرے اندر یہ چراغ روشن ہوا اور یہ تڑپ پیدا ہوئی تو ہر طبقے کے پاس میں نے بیٹھ کر دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ نہیں جناب، اس کے لیے باقاعدہ مجاہدہ کرنا پڑے گا، سبحان اللہ، اس کے لیے ریاضت کرنی پڑے گی، اس کے لیے سفر کے لیے نکلنا پڑے گا، اور جب تک باطن کا صحیح تجلیہ و تصفیہ نہیں ہو جاتا، اندر کا میل کچیل صاف نہیں ہو جاتا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین کا مقام نہیں آئے گا۔ تواب اور طہارت کی آخری حد جب تک باطن میں نہ ابھری تو اس وقت تک وہ رنگ نہیں آئے گا، اور وہ ان کو سمجھ آ گئی تھی۔ اس لیے ان کو کسی نے کہا کہ جناب آپ تو ویسے صوفیاء سے زیادہ مطمئن نہیں لگتے، تو کسی بڑے بندے نے ان کو ایک کتاب دی، قوت القلوب۔ وہ کہتے وہ کتاب لے کر میں جنگلوں میں گیا اور میں نے جب اس کو اتنی گہرائی سے دیکھا، یہ وہی ہے جو حضرت ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ، تو پھر آپ کی کہتے ہیں جو احیاء العلوم کی بعد میں جتنی بھی تفصیلات ہیں
یہ کتاب بیس کا کام کرتی ہے۔ اچھا، ان کے اندر محدثانہ رنگ بھی تھا، سبحان، مفسرانہ رنگ بھی تھا، اسرار و رموز بھی تھے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے پڑھنے کے بعد مجھے تصوف کے مراتب طریقہ کار کا پورا علم ہو گیا۔ شیخ علی فارمدی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بندے کی صحبت میں ملی، اور امام غزالی جیسا بندہ، عبقری بندہ، یہ جامعہ دمشق کے مینارے پر 12 سال کا مجاہدہ کر کے وہ جلا کی، انوار کی اور کیفیات کا وہ انبوہ کثیر لے کر آیا۔ آج ہم امام غزالی کا نام لیتے ہوئے بھی رقص کر رہے ہیں، بے شک کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو اتنا بڑا ایک انعام کرنے والا نعمت دی ہمیں دیا۔ تو امام غزالی وہاں گئے، اور امام غزالی کے شاگرد جب یہ یہاں سے چلے گئے تھے، ہر بندہ ڈھونڈنے نکلا، کیونکہ پھر لگتا یہ تھا کہ جامعہ نظامیہ کو امام غزالی سے بڑا صدر المدرسین نہیں مل سکا۔ یہ جب وہاں سے چلے گئے تو پھر لوگوں نے، شاگردوں نے دیکھا امام غزالی کی آنکھوں میں آنسو تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، داڑھی لمبی تھی، قلندرانہ رنگ تھا، اور امام غزالی کی باڈی لینگویج میں اتنی کیفیت تھی، جو بندہ بھی دیکھتا تھا اس کو محبت الہی کی چاشنی نظر آتی تھی، قربان جائیں ایک ایک محبت رسالت کی چاشنی نظر آتی تھی، دین کی حقیقت ابھرتی ہوئی نظر آتی تھی کہ انسان کیا ہے، انسان کا مقام کیا ہے، انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، اس کو اپنے تمام۔ پھر اس کے بعد آپ کی جو وابستگی فلسطین کے ساتھ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بازار کے ساتھ، پھر خانہ کعبہ جا کر آپ نے جن نگاہوں سے جمال الہی کو وہاں دیکھا، انوار الہی دیکھے، اور جس انداز سے آپ مدینہ کی گلیوں میں گھومے پھرے، اور ان سارے مراحل کی تکمیل کے بعد خلوت پسندی کے غلبے کو پسند کرتے ہوئے آپ نے دین کے حقائق کو سمجھانے کے لیے، ظاہر و باطن کے ربط کو سمجھانے کے لیے آپ نے پھر کتابیں مرتب کی اور پوری زندگی اس میں وقف کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔